أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. معزز سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 40 پر 9، 50، 50 پر 1، 50 پر 2 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جیسا کہ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے یا کچھ نصیحت فرماتے تو کفار و مشرکین اس چیز کو بڑی غور سے سنتے تھے، اور غور سے سننے کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر اگر کوئی پوائنٹ مل جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلایا جائے اور آپ کو مذاق بنایا جائے. اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر جو چاشنی اور شیرینی تھی اور اس کی تلاوت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تو بہت سارے مشرکین، خاص طور سے مکہ کے جو سرداران ہوتے تھے قریش کے کفار کے، وہ لوگ راتوں کو کھچے چلے آتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کی تلاوت کو بڑے غور سے رات بھر سنتے تھے. اور جب صبح میں لوگوں کو پتہ چلتا کہ فلاں سردار بھی آیا تھا، فلاں بھی آیا تھا، فلاں بھی آیا تھا، تو ایک دوسرے کے سامنے اس چیز کی مذمت بیان کرتے تو کہتے کہ دیکھو بڑا ہی جادو کیا ہوا شخص ہے اور اس کے کلام میں بھی جادو ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بہت سارے الزامات لگاتے اس میں سے ایک الزام یہ بھی ہوتا تھا کہ اس شخص کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے. اور دلیل کے طور پر کیا پیش کرتے؟ دلیل کے طور پر پیش کرتے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 49 میں فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. ان لوگوں نے کہا کہ بھلا دیکھو تو جب ہم لوگ ہڈی ہو جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے، تو پھر دوبارہ ہم لوگوں کو اسر نو پیدا کر کے جمع کیا جائے گا. یعنی یہ جو آدمی اس طرح کی بہکی باتیں کر رہا ہے اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے. اس کی دلیل یہی ہے کہ یہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے، مر کر کے ہمارا جو جسم ہے وہ بالکل ہڈی ہو جائے گا، ہڈی ریزہ ہو کر کے مٹی میں مل کر کے مٹی بن جائے گا، تو اس کے بعد بھی ہم کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا. اب جب یہ ایسی بات کرتا ہے تو اس کے سحر زدہ ہونے میں اور اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں سمجھ میں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کہا، اور جواب دیکھیے کہ جب کوئی ضروری بات ہو تو وہاں پر دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا الزام کہ ان کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، اور الزام کے طور پر دلیل کیا لگایا گیا؟ دلیل یہ دیا گیا کہ یہ دیکھو ایسی بات کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کو چھوڑ کر کے جو مقصد ہے اور جس چیز کی طرف انسانوں کے ذہن کو کانسنٹریٹ کرنا ہے اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھیان دیتے ہوئے کہا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، کونوا حجارۃ او حدیدا، چاہے تم پتھر ہو جاؤ یا پھر لوہا ہو جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تمہارے دل میں جو آئے لوہا اور پتھر سے بھی زیادہ سخت چیز بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے اوپر قادر ہے، مکمل اختیار رکھتا ہے کہ اس چیز سے بھی تم کو پیدا کر دے گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو مٹی ہے پھر بھی اس کے اندر حیات بخشنے والے ایلیمنٹس موجود ہیں، اس کے جو اندر مسام ہوتے ہیں، اس میں پانی اور ہوا داخل ہو سکتی ہے. اسی مٹی سے آپ دیکھ سکتے ہیں بے شمار پیڑ پودے پلانٹ جس کے اندر حیات ثابت کیا گیا ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. تو جب مٹی کی تم بات کرتے ہو تو مٹی کو چھوڑ دو، مٹی سے بھی زیادہ سخت چیز تم پتھر بن جاؤ، کیونکہ پتھر جو ہوتا ہے اس کے اجزاء اور ذرات جو ہوتے ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں، اس میں مٹی اور پانی داخل نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ پتھر سے بھی آگے بڑھ کر کے لوہا بن جاؤ، یا پھر لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سخت چیز سے بھی تم کو دوبارہ پیدا کر کے قیامت کے میدان میں کھڑا کر دے گا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی ان کی تمام فطرت کو واضح کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جواب دیں گے یقولون، تو وہ کہیں گے یا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تم جو کہتے ہو کہ ہم کو مرنے کے بعد، ہمارے مر جانے کے بعد دوبارہ ہم کو لوٹایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، مَن يُعِيدُنَا، کون ہم لوگوں کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ کون ہے جو ہم لوگوں کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ ان سے کہیے کہ جس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا وہ دوبارہ تم کو پیدا کرے گا۔ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور دوبارہ کسی چیز کو بنانا آسان ہوتا ہے، پہلی مرتبہ بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب اللہ نے پیدا کر دیا تو اب دوبارہ پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ جواب دے دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسُهُمْ، مشرکین مکہ سر ہلاتے، ایسے سر ہلایا تھا نا مذاق اڑانے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مذاق کے ارادے سے سر ہلائیں گے اور کہیں گے متا ہو، یہ جو قیامت کی جو تم بات کر رہے ہو یہ کب آئے گی؟ کیونکہ ان کا قیامت پر یقین نہیں تھا اور وہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد قیامت پر یقین رکھنے کے بعد قیامت کا جو مقصد ہے اس کو ختم کرتے ہوئے اس کے اندر دوسرے عقیدے رکھتے ہیں۔ کیا عقیدے رکھتے ہیں؟ عقیدے یہ رکھتے ہیں، قیامت کا عقیدہ کیا ہے؟ ابھی دنیا کے اندر آدمی کو اختیار ہے، چاہے تو کوئی رستہ اختیار کر لے، چاہے تو ان کے ساتھ غلط کر دے، چاہے تو ان کے حق کو مار لے، چاہے تو صحیح رستہ اختیار کر لے، چاہے تو لوگوں کا حق ادا کرے، چاہے تو لوگوں کے ساتھ ظلم کرے، چاہے تو حلال طریقے سے کما لے، چاہے تو حرام طریقے سے کما لے۔ ہر ایک چیز کا اختیار رب العالمین نے دے دیا ہے اور دونوں رستے دکھلا دیے ہیں کہ دیکھو یہ صحیح رستہ ہے جو رب کی رضامندی کا رستہ ہے، جن رستوں پر چل کر کے اعمال کو انجام دے کر کے تم رب کو راضی کر لو گے، قیامت کے میدان میں رب کے سامنے سرخرو ہو جاؤ گے۔ اور دیکھو یہ رستہ ہے، اس رستے پر چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر لو گے، لیکن اختیار تمہارا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہے، لیکن آخرت میں پہنچنے کے بعد سارا اختیار ختم ہو جائے گا۔ لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ قیامت پر یقین رکھنے کے بعد بھی ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کے بڑے بزرگ پیر اور ان کے جو ولی ہیں، ان کے جو مرشد ہیں، ان کے جو امام صاحب ہیں، وہ کل قیامت کے میدان میں ان کے لیے سفارش کریں گے اور بغیر کسی حق کے ان کو بچا کر کے جہنم سے جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، لہٰذا ہنستے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، کیا کرتے ہیں؟ متا ہو، یہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کہا قل عسى ان يكون قریبا، آپ کہہ دیجئے کہ قیامت قریب ہے۔ قیامت کیا ہے؟ قریب ہے، اور قیامت واقعی قریب ہے۔ آج 1450 سال بیت چکا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بے چین ہوتے، پریشان ہوتے، صحابہ کرام جب پوچھتے، صحیح حدیث ہے جامع ترمذی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں کیسے مطمئن ہو جاؤں جبکہ قیامت کو قائم کرنے کے لیے جو سور پھونکنے والا فرشتہ ہے وہ سور پہ منہ لگائے ہوا ہے، اللہ کی اجازت کا انتظار کر رہا ہے۔ غور فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں کہا کہ مجھ کو اور قیامت کو بالکل ایسے بنایا گیا ہے۔ آج شاید ہمارے اندر بھی وہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم اگر اپنے زندگی کو جھانک کر کے دیکھیں، اپنے زندگی کے تمام نقل و حرکت کو جھانک کر کے دیکھیں، اپنی زندگی کے معاملات کو جھانک کر کے دیکھیں، ہمارے جو قدم ہے، ہمارے جو معاملات ہیں، جس ڈگر پہ ہماری زندگی جا رہی ہے، ہم جھانک کر کے دیکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلیم کا ایک رتی بھی اثر ہمارے اوپر نہیں دکھتا ہے۔ وہ عقیدہ ہی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ بتلا دیجیے کہ قیامت جو ہے بالکل یقینی طور پر آنے والا ہے۔ واٹس ایپ دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے ایک جگہ پر میں نے دیکھا ایک پروفائل فوٹو ہمارے ایک اہل حدیث سلفی بھائی نے لگایا تھا۔ کیا لگایا تھا؟ موت۔ آپ جاتے ہیں نا رستوں میں، یہاں سے میسور جائیں گے، یہاں سے بنگلور جائیں گے تو رستے میں جو ہے پتھر لگا ہوتا ہے اور اس پر لکھا رہتا ہے بنگلور 45 کلومیٹر۔ وہاں پر جانتے ہیں کیا لکھا ہوا تھا؟ موت 0 کلومیٹر۔ کیا کبھی ہم نے ایسا سوچا ہے کہ ہماری موت 0 کلومیٹر ہے؟ ہم نے نہیں سوچا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارے بیٹے ہوں گے، پوترے ہوں گے، ان کی شادیاں دیکھیں گے، پورا گناہ کا گٹھڑی اپنے زندگی کے اندر لاد کر کے اور پھر رب کے بارگاہ میں پہنچیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ قل، آپ کہیے عسى ان يكون قریبا، یہ جو قیامت ہے وہ بالکل قریب ہے، تم اس کے لیے فکر مت کرو
اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. جب قیامت قائم ہو جائے گا تو اے مشرکین مکہ آج جو ہٹ دھرمی کر رہے ہو، کٹ حجتی کر رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو آگے بڑھنے دینا نہیں چاہتے ہو، اسلامی شریعت کو مٹا دینا چاہتے ہو، اسلامی شریعت کے اندر طرح طرح کے شگوفے نکالتے ہو، تو یاد رکھو یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جب قیامت قائم ہو جائے گا اور رب تم کو دوبارہ زندہ کرنے کے بعد پکارے گا تو اس کے پکار کا تم کو ہر حال میں جواب دینا ہوگا، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے لبیک سعدیک یا اللہ. آج تو اللہ کا انکار کر رہے ہو، اللہ کی تعلیم کا انکار کر رہے ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کا انکار کر رہے ہو، لیکن جب کل قیامت قائم ہوگا، قیامت جب قائم ہوگی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا، سامنے نظر آ جائے گا دنیا کی ساری چیزیں ایک بار میں جیسے چلتی ہے کوئی چیز نظروں کے سامنے سے چل کے گزر جائے گی، دکھلائی پڑ جائے گا، اور سامنے قیامت نظر آئے گا اور پتہ چلے گا کہ آج اللہ رب العالمین کے علاوہ، اس قادر مطلق کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں. تو رب پکارے گا آؤ، یا رب کی طرف سے پکارنے والا جب پکارے گا تو یہی دنیا کے اندر ہٹ درمی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا یوم یدعوکم، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پکارے گا فتستجیبون بحمدہ، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ کے پکار پر لبیک کہو گے. وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور قیامت کے دن تم کو ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا جو ہے وہ بالکل سہانا خواب تھا. خواب سمجھتے ہیں، ایک پلک جھپکتے آتا ہے اور چلا جاتا ہے، ایسا لگے گا کہ دنیا میں گئے تھے اور چلے آئے. تو آج ہی سمجھ لینا ہے، آج ہی دیکھ لینا، یہ جو سانسیں چل رہی ہیں، دل کی جو دھڑکن چل رہی ہے، زندگی کے اندر جو رمق ہے، اس کے رہتے ہی سمجھ لینا ہے جب موت آ جائے گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اب ہوت کا پچھتات جب چڑیا چگ گئی کھیت. اس لیے ابھی ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان آیات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنبھال لینے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.